ملاز گرد کے مقام پر اس وقت دو لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ صفیں باندھ کر وہ جنگ کی ابتدا کرنے والے تھے۔ ان میں سے ایک تو رومیوں کا یعنی عیسائیوں کا ٹڈی دل لشکر تھا، جس کی محتاط تعداد 6 لاکھ سے متجاوز تھی۔ یہ سب عیسائی جنگجو لوہے کے لباس میں غرق تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں مسلمان ترک تھے جن کی تعداد 15-20 ہزار کے قریب تھی۔ عیسائی لشکر والے اپنے عددی اکثریت پر بجا طور پر ناز کر رہے تھے، کیونکہ ان کا لشکر میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ لوگ بڑی بڑی ڈفیں زور زور سے بجا رہے تھے اور طبلِ جنگ بلند آواز سے بجا رہے تھے، یعنی ایک زبردست شور تھا جو عیسائی لشکر سے اٹھ رہا تھا اور اس کی آواز کانوں کے پردوں کو گویا پھاڑ رہی تھی۔ دوسری طرف ترک مسلمانوں کا لشکر تھا جو کہ کامل خاموشی کے ساتھ اپنے سالار کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کا سالار ابھی تک اپنے خیمے سے برآمد نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے لشکریوں میں شدید قسم کی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ اگرچہ صفیں انہوں نے بھی باندھ لی تھی، مگر ابھی تک ان کا سالار لشکر میں نہیں آیا تھا۔ یہ نہ آنے کی وجہ بھی کسی کو معلوم نہ تھی۔ اس موقع پر مسلمان مجاہدوں میں طرح طرح کے وسوسے اور نامعلوم قسم کے اندیشے سر اٹھا رہے تھے۔ کچھ لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ شاید دشمنوں کی زیادہ تعداد کی وجہ سے ان کا سالار سامنے نہیں آ رہا اور وہ اس لیے جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہ رہا۔ یوں عجیب و غریب قسم کی خسر پسر شروع ہو چکی تھی۔ کچھ یہی حال لشکر کے آگے کھڑے سالاروں کا بھی تھا۔ وہ بھی اپنے سالار اعلیٰ کی غیر موجودگی سے پریشان تھے، کیونکہ اس سے پہلے ایسا کبھی ہوا نہیں تھا۔ یقیناً مسلمان مجاہدین لشکری تعداد کی قلت اور کثرت پر ہرگز یقین نہیں رکھتے تھے، اور اگر ان کا سلطان ان کے سامنے ہو تو وہ طوفان سے بٹکرا جانے والے تھے۔ ان کی پریشانی کی اصل وجہ رومی عیسائیوں کی 6 لاکھ تعداد نہیں، بلکہ ان کے سلطان کی غیر حاضری تھی۔ اچانک مسلمانوں کے لشکر میں ایک ہلچل، خوشی اور اطمینان کی لہر سی اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ ان کا سلطان اپنے سفید گھوڑے پر سوار اسے دوڑاتا ہوا اپنے لشکر کے اگلے حصے میں آ رہا تھا۔ جب مسلمانوں نے اپنے سلطان کو دیکھا تو ان پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا سلطان جنگی لباس نہیں پہنے ہوئے تھا، بلکہ اس نے کفن پہن رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر پورے لشکر پر ایک عجیب سا جذبہ، جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ وہ دیوانہ وار تکبیریں بلند کرنے لگے اور کچھ لشکری تو شدت جذبات میں دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ مسلمانوں کا سلطان اس لباس میں اس لیے آیا تھا کہ وہ دشمنوں کو بتانا چاہتا تھا کہ اب میدان جنگ میں یا تم نہیں یا ہم نہیں۔ اب سلطان نے سالاروں کو جنگ کی حکمت عملی سمجھائی اور پورے لشکر کو دور دور پھیلا دیا، پھر اچانک ایک طرف سے حملے کا آغاز کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے سالاروں نے بھی اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ حملے کر دیے۔ یہ صورتحال یقیناً عیسائی لشکر کے لیے بالکل ہی غیر متوقع تھی۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید مسلمانوں کی آمد پہنچ چکی ہے، چنانچہ ان میں شدید قسم کی افراتفری پھیل گئی۔ ادھر مسلمانوں کے حملے میں گویا طوفان جیسی تیزی آتی جا رہی تھی۔ سلطان نے اپنے سالاروں کو اس طرح حملہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ عیسائیوں کے لشکریوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ اب ان کے سوائے فرار ہونے کے کوئی اور راستہ نہ تھا۔ اس کشمکش میں عیسائیوں کا بادشاہ رومانوس دیوجانس گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بڑے بڑے سالاروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ مسلمانوں کا یہ عظیم الشان سلطان الپ ارسلان سلجوقی تھا۔ سلطان الپ ارسلان 425 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ چغری بیگ نشاپور سے لے کر دریائے جیہون تک کے علاقے کا والی تھا، جبکہ چغری بیگ کا بڑا بھائی سلجوقیوں کا سلطان تھا اور اسی کی طرف سے چغری بیگ ان علاقوں کا حاکم یعنی والی تھا۔